نہیں ہمیں اللہ مجھے معاف فرماوے، نہیں اہتمام نہیں کرتا. میں متہم کسی کو نہیں کرتا، میں متہم کسی کو نہیں کرتا. میں تجھے بات کر رہا ہوں بطور اہتمام جائز کر رہا ہوں. ہم جتنا آپس میں جھگڑ رہے ہیں نا، یہ ہمارے اللہ سے دوری کی علامت ہے. اللہ سے دوری کی علامت. اس لیے قرآن کی تلاوت ذکر سے افضل ہے. یہ نہیں کہ بھائی ذکر قرآن کی تلاوت کا بدل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت ذکر کا بدل ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر دعا کا وقت نہیں ملے، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دے. لیکن یہ جاہل صوفیہ کا خیال ہے کہ ذکر تلاوت کا بدل ہو جائے گا. ذکر تلاوت بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذکر بندے کی زبان ہے اور قرآن اللہ رسول اللہ کا کلام ہے. لکھا علماء نے کہ سجدہ اللہ کے سب سے زیادہ قرب کا عمل ہے، لیکن حج قیام سجدے سے افضل ہے. حج قیام سجدے سے، کیونکہ قیام میں اللہ کا کلام. حالانکہ اساجد قدم رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان ہر سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے. رحمان کے قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، اس کے باوجود قیام سجدے سے افضل ہے. یہ قیام میں اللہ کا کلام ہے. میری آپ سب کو تاکید ہے کہ جتنی تلاوت روزانہ کیا کرو اس کا ترجمہ ضرور دیکھا کرو. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ بہت میں اصل میں کیا بتاؤں، دل بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ساتھی کا ذہن خلاف چلتا ہے، خلاف چلتا ہے، شیطان چلاتا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھی بجائے عمل کو سوچنے کے علتوں کو سوچتے ہیں. عمل سوچنے کے علتوں کو سوچتے ہیں. جو علتیں سوچے گا وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے گا. تو کہہ رہا کہ ترجمہ دیکھو کہاں عوام ترجمہ دیکھیں گے. میں نے کہا ہے جیسے غم کی بات ہے کہ عوام انگریزی پڑھیں، اخبار جھوٹے اخبار پڑھیں اور قرآن سمجھ کے پڑھنے کو کہ بھائی عوام کی زندگی کی نہیں. یہ وجہ ہے ہم سب اللہ کے غیر سے متاثر ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام سمجھ کر نہیں پڑھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے تھے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے. قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں. حضرت علی کا قول ہے. میں واقعی میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، روزانہ جتنی تلاوت کی اگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ترجمہ دیکھیں تو قرآن کا ترجمہ سب سے زیادہ معتبر اور الفاظ کے زیادہ قریب ہے. میرا بہت دل چاہتا ہے ہمارے ساتھی جتنی تلاوت روزانہ کیا کریں اس کا ترجمہ ضرور دیکھا کریں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وجہ یہی ہے کہ قرآن کو نہ سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے جنہوں نے اللہ کی بات کا تاثر نہیں ہے. امریکہ کیا کہہ رہا، یورپ کیا کہہ رہا، اہل باطل اس کو تو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے بیان کرتے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی تدبر ہے. قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا.